مولانا رومی فرماتے ہیں، عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ شکر کرتا ہوں اس انسان کا جس نے مجھے آنسو دیے، کیونکہ یہ آنسو ہی مجھے بارگاہ الہی کی جانب لے گئے۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا، زہر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو وہ زہر ہے، خواہ وہ قوت ہو، اقتدار ہو، دولت ہو، بھوک ہو، لالچ ہو، محبت ہو یا نفرت۔ خوش نصیب انسان نصیحت کے چراغ کی روشنی میں زندگی کی تاریکیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ کیا تم نے کبھی ایک بیج کو زمین پر گرتے دیکھا جو نئی زندگی کے ساتھ نہ اگا ہو؟ تو پھر تمہیں اس بیج پر کیوں شکوہ ہے جس کا نام انسان ہے؟ مجھے اس کی رحمت پر یقین ہے، میرے عمل کی کوتاہی مجھے اس کے فضل سے محروم نہیں کر سکتی۔ اس کی عطا میری خطا سے بہت وسیع ہے۔ انسان کو اپنے عیوب پر نظر رکھنی چاہیے، ورنہ اس کی نیکیوں کو نظر بد لگ جائے گی۔ برائی دعا پر سے اعتماد اٹھا دیتی ہے، اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ ایک مخلص عورت صرف مرد کی توجہ کی محتاج ہوتی ہے۔ مخلص عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی غریبی سے، وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے توجہ کتنی دیتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ کھٹکھٹاؤ، وہ دروازہ کھول دے گا۔ مٹ جاؤ، وہ سورج کی طرح چمکا دے گا۔ جھک جاؤ، وہ آسمان جتنا بلند کر دے گا۔ کچھ بھی ہو، وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا۔ اس کے ہو جاؤ، وہ اپنا بنا لے گا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نا ان لوگوں کی لاپرواہی کو برداشت کرنا جن کی طرف سے ہمیں ہمیشہ یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کانٹا بھی نہیں چبھنے دیں گے۔ مغفرت کمائی نہیں جاتی، مغفرت مانگی جاتی ہے۔ خدا پر یقین رکھنا، کبھی کبھی تو وہ بھی مل جاتا ہے جس کی آس بھی نہیں ہوتی۔ لوگ خاص نہیں ہوتے، بلکہ خاص تو ہماری چاہت ہوتی ہے جو کسی کو ہمارے لیے خاص بنا دیتی ہے، ورنہ یہاں تو حسین و جمیل چہرے بھی دل سے اتر جاتے ہیں۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور پر نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے نا وہی ہوگا۔ دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں، صبر رکھو، یقین کرو، سب اچھا ہوگا۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے۔ اپنی زبان سے نکالنے کے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور پر نہیں لی جا سکتی۔
काली ऐनक लगाकर दुनिया को काला कहना कुछ लोगों की तरबियत में शामिल होता है। मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया का वैध रिश्ता है, जिसमें एक इंसान से कई बार नफ़रत और बार बार मोहब्बत हो सकती है। बहुत दफ़ा आपको अपना गम बांटने के लिए कंधा तो मुयस्सर नहीं होता, लेकिन सजदा करने के लिए ज़मीन हर वक्त मुयस्सर है और आप अपना दुख अल्लाह पाक से हर वक्त बांट सकते हैं। ये सहारा सब सहारों से बढ़कर होता है। फ़कीरी ये है कि आप ज़मीन के ऊपर का किरदार और ज़मीन के अंदर जाने के बाद का किरदार बराबर कर दें। मर्द अगर टोकता है तो मकाम शुक्र है। ऐसा मर्द वाकई औरत को अपनी इज़्ज़त समझता है, उसका ख्याल खुद से ज़्यादा करता है। ऐसी औरत दुनिया की खुश नसीब औरतों में से है। इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब मिलती है जब वो गलत इंसान से अपनी ज़िंदगी की सारी उम्मीदें जोड़ लेता है। अपने आंसू खून पहुँचने से खुद को खुद ही तसल्ली देने से दिल बड़ा मजबूत होता है। फिर तन्हाइयाँ रास आने लगती हैं और लोगों के रवैये तकलीफ़ भी नहीं देते। देर लगेगी मगर सही होगा, तुम्हें जो चाहिए ना वही होगा। दिन बुरे हैं मगर ज़िंदगी तो नहीं। सब्र रखो, यकीन करो, सब अच्छा होगा। सिर्फ अल्लाह पाक की मोहब्बत ही ऐसी मोहब्बत है जो तकलीफ़ नहीं देती, जो ज़हनी सुकून नहीं छीनती, जहाँ धत्कार नहीं, जहाँ ताना नहीं होता, जहाँ गलतियों पे तनहा नहीं किया जाता। हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते और ना ही जान सकते हैं कि कौन हमारे साथ कितना मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैये जल्द ही एहसास दिला देते हैं